فرام سعودی عربیہ، اور بہت اچھا نیٹ ورک مارکیٹنگ کے ٹاپکس پہ ہمیں ٹریننگ دیتی ہیں کہ وہ اپنا ٹاپک اسٹارٹ کریں وداؤٹ اینی ڈیلے۔ جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتے ہوں بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میں اپنی اسکرین جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں۔ آج کے دونوں سیشن ہی مجھے لگ رہا ہے کہ موٹیویشنل ہی ہیں، کیونکہ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ بھی جو ہے وہ موٹیویشنل ہے۔ اس میں صرف یہ چیزیں بتانی ہیں آپ لوگوں کے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، کہ بہت ساری چیزیں جو کہ ہماری لائف میں آتی ہیں ہم لوگوں کو سکسیس کرنے سے روکتی ہیں، ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ کیسے اپنی سکسیس کو حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم نے ان کو اچیو کرنا ہے۔ تو اس کے لیے بہت ساری چھوٹی سی باتیں، 4-5 باتیں صرف آپ لوگوں کو ذہن میں رکھنی ہیں، اور جو کہ جس طرح انہوں نے بتایا کہ نیگیٹو چیزیں جو ہیں ہم لوگ بہت زیادہ اپنے آپ پہ حاوی کر لیتے ہیں، تو آج کے دونوں ٹاپک مجھے تھوڑے سے ریلیٹڈ ہی لگ رہے ہیں۔ تو اس میں سے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ کون کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جن کو اگر آپ اگنور کرنا شروع کر دیں یا اپنی زندگی سے نکال دیں گے تو آپ آٹومیٹکلی جو ہے وہ سکسیس کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس میں سب سے پہلی ریزن جو آ رہی ہے کہ جب ہم لوگ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں یا ہماری گروتھ نہیں ہو پاتی ہے، اس کے لیے یہ کہ ہم لوگ چھوٹا دکھیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے سب سے بڑی پرابلم یہ آ رہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ چھوٹا دکھیں گے اس چیز کو لے کے، اس لیے ہم لوگ جو ہے وہ کام کرتے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، کہ لوگ کیا سوچیں گے کہ کیا معمولی سا کام کر رہا ہے، اس کام کی کوئی ورتھ نہیں ہے یا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لوگ ہنسیں گے ہم پہ، ہمارا مذاق اڑائیں گے لوگ اس چیز کو لے کے۔ تو وہ ہم لوگوں کو اندر ہی اندر جو ہے وہ بہت زیادہ چھوٹا دکھانا شروع کر دیتی ہیں نیگیٹو باتیں، جس سے جو ہے ہمارا مورال ڈاؤن تو ہوتا ہی ہے، ہماری کام کے اندر جو ہے دلچسپی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کہ کوئی آگے بات کرتا ہے، جیسے کسی کو اگر ویٹر کی جاب مل رہی ہے تو کہہ رہا ہے تم ویٹر کی جاب کرو گے، ویٹر بھی کوئی کرنے والی جاب ہے۔ تو ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ چھوٹے سے ہی کیا جاتا ہے۔ اگر آپ ایک لمحے کے لیے ذہن سے یہ بات نکال دیں گے کہ یہ کام چھوٹا بڑا نہیں ہے، بس میری محنت ہو رہی ہے اس کے اندر، تو آہستہ آہستہ خود ہی آپ جو ہے سکسیس کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے۔ تو ہوتا یہی ہے کہ لوگ کام کو شروع کرنے سے پہلے نہیں گھبراتے ہیں، لیکن وہ صرف اس چیز سے گھبراتے ہیں کہ لوگ ہمیں چھوٹا کہیں گے یا کیا کہیں گے۔ لوگوں کے پیچھے چل کے ہم لوگوں نے اپنی بہت زیادہ زندگیاں جو ہے لوگوں پر بات کر دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کنسیپٹ ہے کہ ہم لوگ کو اپنے کام کا نہیں پتا ہوتا، اپنی چیزوں کے بارے میں نہیں پتا، اپنی فیملی کے اپنے گھر کے بارے میں نہیں پتا، لیکن ہم لوگوں کو ساتھ والے گھر میں اور اپنی فیملیز کے اندر زیادہ انفارمیشن ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کس کا بچہ کہاں جا رہا ہے، یونیورسٹی سے بنک مارتا ہے، گھر جاتا ہے نہیں جاتا ہے، ٹیوشن کے لیے نہیں جاتا ہے، ہوم ورک نہیں کرتا ہے، وہ کتنے پیسے خرچ کر رہا ہے، وہ کیا کرتا ہے، لیکن اپنی ہی گھر میں اپنے ہی لوگوں کے بارے میں وہ چیز انفارمیشن ہمیں واپس ہوتی ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگوں کا زیادہ فوکس اور کنسنٹریشن کہاں پہ ہے؟ آس پاس کے لوگوں کی طرف ہے، کہ اس کے پاس تو گاڑی ہے اور میں بائک پہ جاؤں گا تو میں چھوٹا لگوں گا، اگر وہ بائک پہ جا رہا ہے میں سائیکل پہ جاؤں گا تو میرے لیے امبیرسنگ ہو جائے گا۔ کیا امبیرسنگ اس میں کیا ہو جائے گا؟ آپ اپنے کام سے جا رہے ہیں، اپنے کام سے کام رکھیں، جو بھی آس پاس والے لوگ کہہ رہے ہیں سنیں، اس کو باہر نکال دیں۔ اگر آپ کو بہت دکھ لگ رہا ہے، بہت برا لگ رہا ہے، تو اس کے لیے تو ہم مسلمانوں کے پاس بہت زیادہ اچھی چوائس ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ سجدے میں جائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا ذکر کریں، وہ خود ہی ہم لوگ کو ہمت دے گا، طاقت دے گا، کہ جس سے ہم لوگ چھوٹا نہیں دکھیں گے۔ آپ یہ سوچیں کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس سے آپ اللہ کی نظر میں چھوٹے ہو رہے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاں ہم لوگ اللہ کی نظر میں چھوٹے ہو رہے ہیں تو وہ کام آپ کبھی مت کریں، اس کام کو آپ چھوڑ دیں۔ لیکن اگر آپ کا وہ کام کرنے سے اللہ کے سامنے کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ اللہ اس چیز سے راضی ہے، خوش ہے کہ آپ حلال کما رہے ہو، بے شک کم کما رہے ہو، پھر تو آپ کو پراؤڈ فیل کرنا چاہیے، بلکہ بہت زیادہ خوش ہونا چاہیے کہ میں جو ہوں اس کیٹیگری میں نہیں ہوں جہاں پہ لوگ بڑے بن گئے ہیں لیکن اس راستے کو اپنا کے نہیں بنے جو ہمارے اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے۔ تو سمپل سی چیزوں کو آپ نے پازیٹیو چیزوں میں شفٹ کر کے اس کو اپنے دماغ میں بٹھانا ہے کہ میں چھوٹا دکھ رہا ہوں تو دکھنے تو لوگوں کو، لیکن کم از کم میں اپنے لیے کچھ لائف میں اچیو کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، کہا جاتا ہے کہ اوور آل سب جگہ پہ یہ بات آتی ہے۔ اذان بریک لیں گے پلیز۔ اذان ہو رہی۔ جی سعودیہ میں اذان مغرب ہو رہی ہے، تو تھوڑا سا ویٹ کر لیں 1-1.5 منٹ۔
ओके, वेलकम बैक। तो हम लोग बात कर रहे थे कि आप लोगों ने अपने माइंड में ये बात बिठा लेनी है कि जब तक मेरा अल्लाह राजी है और ये काम ठीक है, जायज़ है, हलाल है, इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है, तो आपने उस काम को लोगों की नज़र में आके छोड़ना नहीं है। लोग जो कहते हैं उन्हें कहने दें, ठीक है। इसके लिए बहुत अच्छी एग्जांपल भी इसकी है, ये जो हमारा बहुत फेमस होटल्स बनते हैं, इसके की मैंने एक स्टडी पढ़ी थी, मुझे अब नाम याद नहीं आ रहा उसके बारे में, कि वो भी उसने ये काम बहुत ज़्यादा जो है वो माइनर लेवल से स्टार्ट किया था। एक वक्त वो जब वो अपनी फैमिली के साथ फैमिली ट्रिप पे गया था, तो वहाँ पे उसके पास उन लोगों ने उनके बच्चों के लिए जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज कर दिए थे पैसे, और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी थे दोनों मियाँ बीवी कि हम लोगों को जो है वो बच्चों के मैट्रेस अपने रूम में मंगवाया, उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ा है, और उनकी जेब में इतने पैसे नहीं थे कि वो वापस अपने शहर तक जाएंगे, ठीक है। ये हॉलीडे इन का जो आर्किटेक्चर है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। उसके बाद उसने कितनी जगहों पे, कितने मुल्कों में हॉलीडे इन के नाम से कितने होटल बनाए हैं, ठीक है। लेकिन वही बात है कि एक छोटे से लेवल से ये काम जो है वो स्टार्ट किया जाता है। इवन कि जब वो अपना मैप जो उसने आर्किटेक्चर में अपना जो नक्शा बनाया था वो लेके जब वो गया है किसी दिखाने के लिए, उस वक़्त उसके कहते हैं पाँव में जो जूता था वो भी टूटा हुआ था, ठीक है। तो लोग क्या कहेंगे उसको कि हाँ, ये कागज़ लेके जा रहा है, कागज़ की कोई वैल्यू नहीं है, एक रद्दी है, कुछ भी नहीं है। तो यही बात है कि अब वो कहाँ-कहाँ पे उसकी ब्रांचेज़ जा रही हैं। तो माइनर लेवल पे हम लोग इन एग्ज़ाम्पल को पढ़ते, सोचते ज़रूर हैं, लेकिन अपनी लाइफ़ में इनको इम्प्लीमेंट नहीं करते। यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम लोग छोटी-छोटी चीज़ों को जो है वो वर्थ नहीं देते। उनको जो है हम लोग ये नहीं समझते कि ये कुछ इम्पोर्टेंट हो सकती हैं लाइफ़ में। सिर्फ़ सुन-सुना के कहते हैं हाँ, बस ठीक है, और मसाले आगे देते रहते हैं, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट उन चीज़ों को नहीं करते। लेकिन अगर आप छोटी-सी चीज़ से जो है वो काम स्टार्ट करेंगे, छोटे से लेवल से काम स्टार्ट करेंगे, तो आप आगे बढ़ते ही चले जाएँगे, ठीक है? तो कभी भी अपने आप को जो है ये ना सोचें कि आपकी चीज़ ये नहीं आती। इसके साथ-साथ हमेशा ये होता है कि मैं अपनी रियल लाइफ़ में जो मेरे साथ अपनी हुई होती है बात, उसकी भी एग्ज़ाम्पल देती हूँ, ठीक है? हमेशा से ये होता है, जब शुरू-शुरू में हम लोगों का यूनिवर्सिटी में काम स्टार्ट हुआ था रिलेटेड टू रिसर्च, उन्होंने कहा था कि हर बंदे की रिसर्च जो है वो होनी चाहिए, अदर नहीं अदरवाइज़ आप लोगों की 10% सैलरी जो है वो पर ईयर मतलब कटना शुरू हो जाएगी, ठीक है। पर मंथ 10% अगर आप कटेगी तो वो ठीक-ठाक अमाउंट बन जाती है 12 मंथ्स को लेके। उस वक़्त ये बात आती थी कि मुझे रिसर्च में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, आई लाइक टीचिंग, ठीक है, टीचिंग में जो मर्ज़ी करा लिया जाए, मुझे रिसर्च का काम बिल्कुल पसंद नहीं था, आई डोंट लाइक इट एक्चुअली। लेकिन अब उसमें होता ये था कि जब भी हम लोग कंट्रीब्यूट करते थे, थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूट करते थे, दूसरा पे करना ही पड़ता है आपको, तो मोस्ट प्रोबेबली मेरी कंट्रीब्यूशन कम होती थी, इसकी वजह से मेरा नाम लास्ट में चला जाता था, ठीक है। हमेशा मेरा नाम जो है ऑथर्स की लिस्ट में सबसे लास्ट में होता था, जो मुझे अंदर ही अंदर फील होता था जैसे मेरी कोई वर्थ ही नहीं है। लास्ट ऑथर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है, यानी लास्ट में सिर्फ इसलिए नाम डाल देते हैं, यहाँ तो उसने पैसे दिए होते हैं, यहाँ वो आपका फ्रेंड है तो इसलिए आपका नाम डाल दिया गया है, और यही मुझे फील होता था, ठीक है। और इतने सालों बाद जाके मुझे ये बात पता चली जब हम लोगों ने एक प्रेजेंटेशन, एक वर्कशॉप अटेंड की, उन्होंने कहा कि फर्स्ट ऑथर तो इम्पोर्टेंट है ही है, सिंगल ऑथर भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन लोगों को ये बात नहीं पता कि लास्ट ऑथर को बहुत सारी, यानी कि 99% जो जर्नल्स हैं या पब्लिकेशंस में बहुत ज्यादा वर्थ दी जाती है। लास्ट ऑथर का नाम एंड में इसलिए आता है कि उसने ओवरऑल काम किया हुआ होता है, सबको लेके चल रहा होता है। फर्स्ट ऑथर वो होता है जिसका टॉपिक होता है, जिसने कि जो कि आपको बताता है कि मैंने इस पे काम करना है, उसका कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन लास्ट ऑथर जो है वो पूरी टीम को जोड़ के रखने वाला होता है। तो उस वक़्त मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि मेरा लास्ट में नाम होना गलत या बुरा नहीं था। मैं ना जाने क्यों अपने आप को छोटा फ़ील करती रही इस चीज़ को लेके, ठीक है? अब उसी लास्ट ऑथर की बेस पे मुझे बहुत सारे रिव्यू की मेल्स आने लग गईं। क्योंकि मैंने बताया ना, उसने ओवरऑल सारे जो एडिटर्स होते हैं, सारे ऑथर्स होते हैं, उनके काम को ज्वाइन किया होता है, कंपाइल किया होता है मिलके, और सारी एक पूरी फाइल तैयार की हुई होती है। तो यही चीज जो है मुझे एक वैल्यू दे गई एंड में आगे, कि जब मेरा नाम जो था कुछ रिसर्च पेपर में सबसे एंड पे था। तो यही चीज जो है मैंने आपको अपनी एक्चुअल एग्जांपल लाइफ की दे दी है कि अपने आप को आपने छोटा महसूस नहीं करना है। कहीं ना कहीं वो चीज, वो एक्सपीरियंस आपका आपको वैल्यू देगा। चाहे आपने कुछ अरसे के लिए, 3 महीने के लिए कहीं छोटा मोटा काम किया है, वो कहीं ना कहीं लाइफ में आपके काम जरूर आ जाएगा। दूसरी एक बहुत बड़ी चीज जो यहाँ पे आती है, जब भी हम लोग कोई काम स्टार्ट करने लगते हैं या उस काम में आते हैं, तो पहली चीज हमारे पास दिमाग में क्या आती है कि अगर ये मेरे से ना हो सका तो, अगर मैं फेल हो गया तो, ठीक है। अगेन वही बात, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे कि मैंने बड़े जोश में काम स्टार्ट किया तो अब मैं फेल हो गया, अब लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, और इसमें हमारी फैमिली भी शामिल होती है। लेकिन ये बात अपने ज़हन में बिठा लें कि फेलियर ही सक्सेस होती है।
ٹھیک ہے, ہمیشہ کوئی بھی چیز آپ بناتے ہیں, تیار کرتے ہیں, اس میں ریویو ہوتا ہے, اس میں آپ کے امپروومنٹ کے چانسز ہمیشہ رہتے ہیں. غلطیاں ہوتی ہیں, سب سے ہوتی ہیں, تھوڑی ہوتی ہیں, زیادہ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اس کو آپ فیل نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ اس سے سیکھتے ہیں. تو اپنے دماغ سے یہ بات بالکل نکال دیں کہ اگر میں کامیاب نہ ہو سکا یا سکسیسفل نہ ہو سکا تو کیا ہوگا. کوئی نیا کام سٹارٹ کر دیں گے, کچھ نئے طریقے سے سٹارٹ کریں گے, نئی پلاننگ لے کے آئیں گے, نئے طریقے سے لے کے اس چیز کو آگے چلیں گے. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم لوگ کر سکتے ہیں. فیل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی لائف ختم ہو گئی ہے یا آپ آگے کچھ کر نہیں سکتے, آپ کی اسٹرگل بھی ختم ہو گئی ہے اور آپ کے سکسیس کے ریٹ بھی ختم ہو گیا. ایسا ہرگز نہیں ہوتا. فیلئر بلکہ آپ کو ایک نیا رستہ دکھاتا ہے کہ یہ رستے پہ چل کے ہم نے دیکھ لیا, ہم لوگ اس میں کامیاب نہیں ہوئے, ہم اب دوسرا رستہ اپنانے لگے. ٹھیک ہے, جب وہ جس نے یہ ایڈیسن تھا نا, جس نے یہ بلب بنایا تھا, ٹھیک ہے, اس نے کیا کہا تھا کہ مجھے یہ پتا ہے کہ 99 ایسے طریقے ہیں جس سے بلب نہیں بن سکتا, 100واں ایک طریقہ ہے جس سے جو ہے بلب بن سکتا. ٹھیک ہے, تو اس نے اس چیز کو پازیٹیو سینس میں لیا. لوگوں نے جب اس سے سوال کیا کہ آپ نے اتنے فیلئرز کیے, تو اس نے آگے سے کتنا اچھا اور پازیٹیو جواب دیا کہ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ 99 ایسے طریقے ہیں جس سے بلب نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے, تو یہی بات ہے کہ اگر کوئی اور سستے پہ جا رہا ہوگا آپ اس کو روک سکیں گے. آپ کہیں گے اس طرح سے مت کرو کیونکہ میں جا کے دیکھ چکا ہوں, اس میں فیلئر کے چانسز بہت زیادہ ہیں, یا 99% چانس ہے کہ آپ اس میں فیل ہو جاؤ گے, آپ دوسرا رستہ اپناؤ. یعنی کہ اگر آپ نے سیکھا ہے تو آپ نے وہ اپنی آگے والے, آنے والے, پیچھے والے لوگوں کے لیے کچھ سیکھا, آپ ان کو سکھا پائیں گے. بہت ساری جو حکایات بنی ہوئی ہیں, بہت ساری جو فریزز تیار ہوئی ہوئی ہوتی ہیں, وہ لوگوں کی ایکسپیرینس کی بیس پہ ہی تو بنتی ہیں. لوگوں نے وہ ایکسپیرینس, ایک ہی بندے نے, 2 نے, 3 نے, 4 نے, ملٹیپل لوگوں نے وہ ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے, تو اس کو جو ہے وہ ایک شکل دے دی جاتی ہے فریز کی, تاکہ لوگ اس کو فالو کریں اور وہ غلطی نہ کریں وہی والی. تو اگر آپ فیل ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کا سب سے بڑا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ آپ اپنے آنے والے کو, ایون آپ کی جو جنریشن ہے, اس کو بتا سکتے ہیں کہ آپ یہ کام نہیں کریں گے کیونکہ اس سے آپ فیل ہوں گے ہی ہوں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ گزر کے آ چکے ہو اس چیز سے. دوسرا یہ کہ آپ کو سوچنے کے لیے نئی راہ ملے گی. ٹھیک ہے, آپ ایک نیا راستہ لے کے اس پہ چلنا شروع کر دیں گے اور یقیناً کامیاب ہوں گے. ٹھیک ہے, کتنی بار فیل ہوں گے, زیادہ تر 1 بار, 2 بار, 3 بار, کبھی تو کامیابی ملے گی نا آپ کو. ٹھیک ہے, تو یہی بات ہے کہ ذہن میں اگر آپ پہلے ہی نیگیٹو چیز کو لے کے چلیں گے, اگر میں فیل ہو گیا تو آپ یہ کیوں نہیں سوچ کے چلے اگر میں پاس ہو گیا تو پھر کیا ہوگا. اور ہوتا یہی ہے, 1-2 بار جب آپ فیلئر کو سب بھول جاتے ہیں, پھر جب ایک دفعہ آپ سکسیس کی طرف آ جاتے ہیں, یا آپ نے ایک اچھی گروتھ شو کر دی ہے, آپ پاس ہو گئے, ایک اچھی چیز آ گئی. ٹھیک ہے, بے شک آپ نارمل مثال لے لیں, چھوٹی سی اپنی لائف کی مثال لے لیں. ٹھیک ہے, آپ فیلئر بھی ہوتے ہیں, آپ کو گھر سے مار بھی پڑی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن جب آپ لائف میں کچھ بن جاتے ہیں, کوئی بھی ان پرانی باتوں کو یاد نہیں کرتا, وہ آپ کی سکسیس کو یاد رکھنا شروع کر دیتا. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ میں نے یہ فیلئر سے ہی سیکھا ہے, تاکہ دوسرے لوگ جو ہے فیلئر کو غلط نہ سمجھیں بلکہ موٹیویٹ ہوں اس چیز سے کہ سکسیس آئے گی ہی آئے گی, لائف میں بہت زیادہ آئے گی. ٹھیک ہے, تو اگر آپ لوگ کسی لمحے کے لیے اپنے آپ کو برا فیل ہوتا ہے, برا محسوس ہوتا ہے کہ بھئی میں فیل ہو گیا یا مجھ سے یہ چیز نہیں آئی, لیکن جیسے ہی وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, غم جو ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے, خوشی ہمیشہ حاوی رہتی ہے. خوشی کے لمحے ہمیشہ آپ کو یاد رہتے ہیں. غم کے لمحے اگر آپ کو کبھی یاد آنے بھی لگتے ہیں تو جو خوشی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ ان کو اوور کم کر دیتا ہے, وہ غموں کو بہت پیچھے لے جاتا ہے. آپ کہتے ہو کہ میں اپنا حال کیوں خراب کروں, اپنے پرانے لمحے کو یاد کر کے بہتر ہے کہ جو میری اچھی چیزیں ہیں میں ان کو یاد کروں. تو یہ چیزیں اگر آپ اپنے دماغ میں لے کے چلیں گے تو پھر آپ کو فیل ہونا بھی برا نہیں لگے گا. اور سب سے پہلے تو آپ قدم ہی یہ رکھ کے اپنے کسی بھی نیٹ ورک مارکیٹنگ میں یا کسی بھی پلیٹ فارم میں, لائف کے کسی بھی حصے میں یہ سوچ کے رکھیں کہ اگر میں اس میں کامیاب ہو گیا اور اگر میں نے کچھ اچیو کر لیا تو کیا ہوگا. اور اگر ذہن میں یہ بات آئی اگر میں فیل ہو گیا, اور یا کسی نے کہہ دیا اگر تم فیل ہو گئے تو, یا تم سے نہ ہو سکا تو, آپ کو کچھ اور کریں گے. ایک راستہ بند ہے تو 10 راستے کھلیں گے, نئی چیز کر لیں گے, کچھ نہ کچھ ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگلی چیز جو ہمارے پاس تیسری ریزن آ رہی ہے کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ایک ہی دفعہ میں کام صحیح ہو جائے. یہی ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے لائف میں, سب سے بڑا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو آپ کا پری کے جی کا بچہ ہے وہ ایک ہی دفعہ میں آپ کو پوری اے سے زی تک ABC صحیح سے لکھ کے دکھا دے, 3 لائنز کے اندر ہی اندر وہ فالو کرے, آل الفابیٹس جو ہیں وہ پراپر طریقے سے لکھے ہوئے ہیں. کیا ایک ہی بچہ جو ہے وہ آپ کا لکھ کے دکھا سکتا ہے؟ کتنی دفعہ آپ کو اس کو پریکٹس کرانی پڑتی ہے کہ بیٹا پہلے اے لکھنا سیکھو, اس کے بعد اس کو 3 لائنز میں لکھنا سیکھو. ٹھیک ہے, جب وہ بیچارہ اس ٹاسک کو کمپلیٹ کر لیتا ہے, پھر ہم لوگ اسمال لیٹرز پہ آ جاتے ہیں کہ اب آپ نے 2 لائنوں کے بیچ میں لکھنا ہے اور نیچے والی لائن کو, چوتھی لائن کو یوز کرنا ہے, جس میں آپ کے جو ہے وہ وائی والے لیٹر آئے گا یا آپ کا پی لیٹر آئے گا, اس طرح کے لیٹر آپ کے نیچے والی 3 لائنز میں آئیں گے.
تو یہی چیز ہے، جب بھی آپ کسی پلیٹ فارم میں قدم رکھتے ہیں، جب بھی آپ کوئی نیا کام سٹارٹ کرتے ہیں، اگر آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئیں گے کہ بس ایک دفعہ میں جو ہے میرا پہلی بال بھی چھکا لگ جائے گا، تو ایسا نہیں ہوتا. وہ صرف ایک کوئنسیڈنس ہوتا ہے، وہ ایک لک ہوتی ہے، وہ ہارڈ ورک نہیں ہوتا آپ کا. ہارڈ ورک میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کی بہت ساری غلطیوں سے سیکھ کے آپ آگے آ رہے ہوتے ہیں. ہر چیز فرسٹ ٹائم میں ٹھیک نہیں ہوتی ہے. کوئی 10 میں سے اگر 1 یا 2 ٹھیک ہو رہی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 8 کی 8 بھی آپ کی فرسٹ اٹمپٹ میں ہی ٹھیک ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ اگر میں نے غلطی کی تو پھر وہی بات ہے، لوگ کیا کہیں گے، آپ کے سینئرز کیا کہیں گے، آپ کے پیئرز کیا کہیں گے. تو غلطیاں بہت اچھی ہوتی ہیں، ان کو اپنے ساتھ بانٹے کہ غلطیاں جو ہیں باندھ کے رکھ لیں اس بات کو کہ غلطیوں سے ہم سیکھ رہے ہیں، ہم لوگوں کو سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، آگے کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اگر پہلی دفعہ میں وہ چیز ٹھیک نہیں ہوگی تو دوسری بار میں وہ ٹھیک ہو جائے گی. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ پہلی دفعہ میں نے یہ غلطی کی تھی، اب اس دفعہ میں نے یہ غلطی نہیں کرنی، اس دفعہ جو ہے اس غلطی میں سدھار لے کر آنا ہے، بہتری لے کر آنی ہے، اور یہ اچھے طریقے سے یہ چیز جو ہے وہ ہو جائے گی. سیکنڈ اٹمپٹ میں، تھرڈ میں، فورتھ میں، ففتھ میں ہوتی چلی جائے گی وہ چیز آپ کی. ہر دفعہ آپ اپنی غلطی کو سدھاریں گے، ہر دفعہ جو ہے آپ وہ اچھے کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے، تو کبھی بھی یہ ذہن میں لے کر نہیں آئے کہ ہم لوگ نے ادھر قدم رکھ ہی لیا ہے پہلے اپنے پلیٹ فارم کے اندر تو ہم لوگ کو جو ہے وہ 2 دن کے اندر ہی سکسیس ملنا شروع ہو جائے گی. ایسا ہرگز نہیں ہوگا، آپ کو ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے، جب آپ قدم رکھتے ہیں اور آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئیں گے کہ سب اچھا ہی اچھا ہے، ٹھیک ہے، آتے ہی ہمیں نہ نہیں سننی پڑے گی، سارا کچھ بہت اچھے طریقے سے ہوگا، تو آپ غلط مائنڈ سیٹ کے ساتھ آ رہے ہیں. آپ کو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آنا ہے کہ آپ کو ریفیوزل بھی سہنا پڑے گا، آپ کو ڈانٹ بھی پڑے گی، آپ کے کام میں امپروومنٹ بھی آنی چاہیے. آپ کو جو ہے مایوس نہیں ہونا. ہو سکتا ہے فرسٹ 6 منتھ میں آپ کے ٹارگیٹ اچیو نہ ہو رہے ہوں جو آپ نے سیٹ کیے ہوئے ہوں، تو اپنے آپ کو جو ہے پازیٹیوٹی کے ساتھ آپ نے لگے رہنا ہے کام کرنا. ٹھیک ہے، اور جو کوئی بھی غلطی ہوگی اس کو آپ بلکہ پازیٹیو طریقے سے لیں کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی، آپ لوگ اس چیز کو غلطی کو نہ کریں اور میں نے اس غلطی کو سدھار لیا ہے، اب یہ چیز میرے اندر بہت بہترین طریقے سے سامنے آ رہی ہے. اوکے، لاسٹ پوائنٹ جو ہم لوگ یہاں پہ کرنے جا رہے ہیں، یہ ہمارا جو ہے بہت اچھا ایکسکیوز ہوتا ہے. آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، اگلے سال. ہم لوگ یہ بہت اچھا بہانہ بناتے ہیں اور ہمارے سارے لوگوں کے اندر یہ ہے. صرف یہی نہیں کہ جنہوں نے پلیٹ فارم جوائن کیے ہوئے نیٹ ورک مارکیٹنگ کے ان کے اندر یہ ہیبٹ ہے، ہمارے اندر ہر چیز میں یہ لے کے ہیبٹ ہے. وہی کام ہم اسی وقت کر سکتے ہیں، فائل بھی ریڈی کر کے دے سکتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو عادت ہے کہ ہم لوگوں نے کہنا ہے ہم کل کر دیں گے، ہم پرسوں کر دیں گے. تو وہ کل نہ تو کبھی آتی ہے، نہ وہ اگلا سال کبھی آتا ہے. یہ ذہن میں رکھ لیں آپ لوگ. ٹھیک ہے، آپ سے ایک بار ایک ریکویسٹ کرے گا، 2 بار کرے گا، 3 بار کرے گا، 4 بار کرے گا، 5 بار کرے گا. ٹھیک ہے، جب اس کو پتہ لگ جائے گا آپ کی تو ہیبٹ اس طریقے سے ہے، وہ خود ہی پیچھے ہٹ جائے گا. اور جب کوئی اور اسی چیز کو لے کے کامیاب ہوتا ہوا نظر آئے گا تو کہے گا میرے پاس بھی یہ چانس آیا تھا. پھر کاش کا اور پچھتاوے کا لفظ آپ کے پاس رہ جاتا ہے. بس دیٹس اٹ، کہ آپ کی گلی سے گزر کے ہو کر گئی ہے، وہ چیز آپ کے سامنے سے ہو کے گئی ہے، تب آپ نے اس کو اویل نہیں کیا، کوشش نہیں کی اس چیز کو، اپرچونٹی کو اویل کرنے کی، اور بعد میں آپ کے پاس صرف کیا آ رہا ہے؟ صرف پچھتاوا آ رہا ہے. تو جو بھی کام کرنا ہے اس کو ابھی کرنا ہے، اسی وقت کرنا ہے. اگر آپ نے اس کو کل پہ ڈالا ہے تو کل کبھی نہیں آتا، یہ اپنے ذہن میں رکھیں. یہ چیز اپنے ذہن میں آپ مائنڈ سیٹ کر کے رکھ لیں کہ کل کبھی نہیں آتا. وہ جو ہے آپ کو ٹالتے رہیں گے، آپ چیزوں کو اپنا نقصان کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے، ایک چیز جو آپ نے آج کے لیے قدم رکھ کے کام کرنا تھا، کل کرنا تھا، پرسوں کرنا تھا، وہ تو آلریڈی آپ پیچھے چلے گئے بہت سارے. آپ کا ایک تو اگر آپ آلریڈی کسی سسٹم میں انوالو ہیں تو آپ اس چیز کو دیکھیں کہ اگر آپ نے ٹارگیٹ اپنا آج کمپلیٹ کرنا تھا لیکن آپ نے کہا کل کر لوں گا یا پرسوں کر لوں گا، آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو عادت پڑ جاتی ہے اس چیز کی کہ آپ وہ کام کرتے ہی نہیں. آپ کو عادت ہو جاتی ہے کہ کچھ ہو نہیں رہا نا. مطلب کوئی لائف میں اس چیز سے اوور آل دیکھا جائے تو لانگ ٹرم جا کے شاید کوئی اس کا آپ کو لگے گا کہ اثر ہے، شارٹ ٹرم میں آپ کو کوئی اثر دکھ نہیں رہا. لیکن اگر آپ یہ نہیں سوچ رہے اس چیز کو لے کے کہ اس کا اثر آپ کو ہو رہا ہے، آپ اپنی کمفرٹ زون کی طرف جا رہے ہیں، آپ سستی اور کاہلی کی طرف جا رہے ہیں، آپ عادتیں اور بہانے بنا رہے ہیں. اور ہوتا یہ کہ ایک چیز ہم لوگ ایک کام میں ڈالتے ہیں وہ ہماری باقی کاموں میں بھی دکھنے لگ جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہیں کہ صرف اسی کام میں یہ چیز آ رہی ہے. نہیں، کوئی بھی چیز اگر آپ لائف میں اڈاپٹ کریں، اگر آپ نے اپنی لائف میں ڈسپلن کو اڈاپٹ کیا، ٹھیک ہے، چاہے وہ ڈسپلن آپ کا مارننگ واک کا تھا یا وہ آپ کا ہوم ورک کرنے کا تھا یا کسی بھی چیز کا ڈسپلن آپ نے اڈاپٹ کیا اپنی لائف میں، آپ آہستہ آہستہ دیکھیں گے کہ وہ کوالٹی، ڈسپلن کی کوالٹی آپ کے باقی کاموں میں بھی نظر آنا شروع ہو جائے گی. چاہے کوئی چھوٹا موٹا کام ہی کیوں نہ ہو، اس میں بھی وہ آپ کو ڈسپلن نظر آنا شروع ہو جائے گا. آپ کو لگے گا کہ ہر کام مجھے وقت پہ کرنا ہے. تو یہی چیز ہے کہ اس کا لانگ ٹرم نہیں، شارٹ ٹرم ہی افیکٹ ہوتا ہے. وہ بس الگ بات ہے کہ ہم لوگ اپنی دماغ میں، آنکھ میں، دل پہ، تینوں جگہ پہ جو ہے وہ بیریئر لگا دیتے ہیں، پٹی باندھ دیتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے، یہ اگر آپ جیسے انہوں نے کہا اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں، اپنا انالیسس کریں، آپ کو نظر آئے گا
کہ اگر آپ نے کسی ایک چیز کے لیے بہانے بنانا شروع کیے ہیں آپ کو باقی چیزوں میں بھی بہانے نظر آنا شروع ہو جائیں گے. اور وہی اپوزٹ سائڈ پہ اگر آپ نے ایک پازیٹیو چیز اڈاپٹ کی ہے, پازیٹیو تھنکنگ اڈاپٹ کی ہے, وہ آپ کے لائف کے باقی جتنے بھی آپ کے ایلیمنٹس ہیں ان سب میں بھی آپ کی وہ پازیٹیوٹی, آپ کا ڈسپلن, آپ کی کنسسٹنسی سب نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ چاہے بات چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو, وہ آپ کی زندگی پہ اثر انداز ضرور کرتی ہے, چاہے چھوٹے لیول پہ کرے چاہے بڑے لیول پہ کرے. تو یہ آج کا چھوٹا سا موٹیویشنل سیشن تھا. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا, کچھ نہ کچھ آپ نے سیکھا ہوگا, اور اپنے اندر ساری پازیٹیو چیزیں بھرنا شروع کریں اور انہی کے ساتھ جو ہے آپ آگے آنا شروع کریں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ, جزاک اللہ سسٹر سمیرا. آپ اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالتے ہیں اور ہر ہفتے نکالتی ہیں, بڑی بات ہے. ایک بزی لائف ہوتی ہے سعودیہ میں لوگوں کی, اس میں چھٹی والے دن یہ ہمیں ٹائم دیتی ہیں. تو باقی جن لوگوں نے سیشن اٹینڈ کیا ہے ان کا بھی بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. اس سیشن کا مقصد یہی ہوتا ہے, یہ کسی خاص پلیٹ فارم کا آپ نے دیکھا ہوگا, ہم کسی پلیٹ فارم کو اس میں انٹروڈیوس نہیں کرتے, ذکر نہیں کرتے. جینین نیٹ ورک مارکیٹنگ دو قسم کی ہوتی ہے. میں اکثر آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں اس حوالے سے کہ ایک ہوتی ہے پروڈکٹ بیسڈ کمپنیاں, وہ 5-6 ہیں پاکستان میں, نام لینے کی بھی ضرورت نہیں. اس میں جو بھی کام کرتا ہے تو ہمارے لیے وہ محترم ہے. اور دوسرے پلیٹ فارمز ہوتے ہیں میٹرکس پلان ڈی سینٹرلائز, جیسے فورسیج ہے, فورٹون ہے, این بی این بی ہے, میٹافورس تھا, میٹک فارچون. یہ جو ڈی سینٹرلائز سسٹم ہوتے ہیں جس میں انکم ہوتی ہے, انویسٹمنٹ نہیں ہوتی ہے, نہ پروفٹ ملتا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, اگر آپ کو ہمیشہ سچی نیٹ ورک مارکیٹنگ کرنی ہے نا, تو یہ اپنی بات ہے نا, جیسے رات میں اندھیرا ہوتا ہے دن میں اجالا ہوتا ہے, سورج میں گرمی ہوتی ہے چاند میں ٹھنڈک ہوتی ہے چاندنی میں. اس طرح یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں انویسٹمنٹ کمپنیز نہیں ہوتی ہے, وہ اسکیم ہوتا ہے. بھلے کتنے اچھے ناموں سے آئیں, ٹریڈنگ کے نام پہ آئیں, اسائنمنٹ ورک کے نام پہ آئیں, این ایف ٹی کے نام پہ آئیں, کسی بھی نام پہ آئیں, وہ اسکیم ہے. ٹھیک ہے, جہاں اچھی نیٹ ورکنگ ان میں ہو رہی ہوتی ہے وہ تھوڑا زیادہ چل جاتے ہیں, جہاں کم ہو رہی ہوتی ہے وہاں کم چلتے ہیں, مقدر ان کا بند ہونا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ خود جب شام میں بیٹھتے ہیں تو آپس میں کہتے ہیں کہ چلی تو چاند تک ورنہ شام تک. تو ایک ذلت کا وہ کام ہوتا ہے, لالچ ہوتا ہے, تو ہماری اکثریت وہیں جاتی ہے. اور پھر برا بھلا نیٹ ورک مارکیٹنگ کو کہتے ہیں. نیٹ ورک مارکیٹنگ میں تو نہیں کہا تھا نا کہ آپ ویب سائٹوں پہ کام کریں, آپ ڈیلی پروفٹ والے کچے کاموں کی طرف لگیں. ٹھیک ہے نا. ابھی میں 2 دن پہلے کی بات بتا رہا ہوں, میں ایک چائے کی ہوٹل پہ بیٹھا ہوا میٹنگ کر رہا تھا, تو کراچی کا ایک بہت بڑا نیٹ ورکر ہے. اچھا, لوگ تو کسی ویب سائٹ کو جوائن کرتے ہیں, پھر مسئلے مسائل میں آتے, وہ تو خود ویب سائٹ بناتے ہیں اور کروڑوں اس نے کمائے 3-4 سال میں. کراچی کا بندہ ہے, میرا بہت کلوز دوست ہے, پرانا نیٹ ورکر ہے. تو وہ چائے کے ہوٹل میں اندر بیٹھا ہوا تھا, میں باہر بیٹھا ہوا تھا. اس نے مجھے دیکھ لیا تھا, میں نے اسے دیکھ لیا تھا. میں نے اپنی میٹنگ کمپلیٹ کر کے خیر اس کے پاس گیا, سلام دعا کی, چائے وہاں بھی تھی میں نے. تو میں بولنے لگا کہ نعمان بھائی میں پراپرٹی کی طرف آنا چاہتا ہوں. میں نے بولا بھائی تم تو ماشاءاللہ اپنے سسٹم بناتے ہو, پورا تمہارا میکینزم ہے, اتنا کمانا ہے, اتنا ہے, اداروں کو دینا ہے, پولیس کو دینا ہے, ایف آئی اے کو دینا ہے, پورا ماشاءاللہ اتنے ذہین آدمی ہو. بولنے لگا لاسٹ کمپنی میں جو میں نے لانچ کی تھی اس میں اتنا نقصان ہو گیا کہ پچھلا پروفٹ بھی چلا گیا. تو یہ ہوتا ہے مطلب آج کل وہ لائبلٹیز میں پریشانیوں میں, جس نے سنا ہے میں نے کہ 6 سے 7 کروڑ 2-3 سال پہلے کمائے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا یہ 2022 سے ہم لوگ کر رہے ہیں. ہم ایک ایسا سیشن کرتے ہیں, دیکھیں آپ کو اسکل تو ہر جگہ دے رہے نا, وہ آپ پروڈکٹ بیس میں, آپ اس میں میٹرکس پلان, میٹرکس کمپنی میں یہ جو ڈی سینٹرلائز پلیٹ فارمز ہر جگہ فیس بک,
اسنیپ چیٹ ٹک ٹاک اس پہ کیسے پوسٹنگ کرنی ہے ہر کوئی سکھا رہا ہوتا ہے، اور جہاں فزیکل نیٹ ورکنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی سکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن نیٹ ورک مارکیٹنگ کی کانسیپٹس کہیں بھی نہیں ہے پاکستان میں. میں نے بھی انڈیا 2019-20 سے انڈیا کے ٹاپ لیڈرز سے سیکھا ہے، تو میں انٹروڈیوس کر، یہ سارے انڈیا کے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو کیا کہتے ہیں آپ لوگ اس سے بنے رہیں. کچھ لوگ کہتے تھے مجھے کہ یہاں تو تھیوری ہوتی ہے، تو میں انہیں کہتا ہوں کہ بھائی تھیوری پڑھنے والے ہی بڑے لوگ ہوتے ہیں، نیومیریکلس کرنے والے تو انٹر بی کام پہ ہی جا کے رک جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کی مثال آپ لے لیں کہ آپ کو انڈیا کی فلم دیکھیں گے، اچھی فلم مشہور ہوگی، تو 3 گھنٹے کے آپ 6 گھنٹے بھی بیٹھے رہیں گے اور ایک کتاب آپ پڑھیں گے جس سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے، وہ 10 صفحے پڑھنے کے بعد ورتھ ہوتی ہے، لیکن وہ بہرحال اس میں دل نہیں لگتا ہے. تو ہم جو یہ کانسیپٹ ڈال رہے ہیں اس کا ایک نتیجہ یہ کہ میری ڈائریکٹ ٹیم جو ہے وہ انیکٹو تو ہوتی ہے، کام بھی چھوڑتی ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کبھی ہمیں یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ ہمارا کوئی بندہ میجک NFT میں جا رہا ہے یا کسی اور فضول کاموں میں جا رہا ہے. ہمارے لوگ کرتے ہیں تو ریئل کام کرتے ہیں، ورنہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا. تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے، اکثر میری ٹیم کے لوگوں تک ذائقہ پہ جاتے تو ہے نا یہ خانہ بدوش مختلف لنکس بھیجتے، وہ بولتے ہیں نعمان بھائی کو بھیج دیں، وہ کہیں گے تو کر لیں گے، سیدھی بات جواب دے دیتے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ انسان جب سچے راستے پہ چلتا رہتا ہے نا، آج میں 2 پلیٹ فارم کر رہا ہوں، ایک پروڈکٹ بیس اور ایک کیا کہتے ہیں میٹرکس پلان والے نیٹ ورک کو میں پاکستان میں لیڈ کر رہا ہوں. سب سے بڑی ٹیم ہے، 6-7 ہزار کی. تو میں ایک سادہ سا آدمی، لیکن پہلے دن سے میں نے ایک پالیسی رکھی ہے کہ ٹیموں کے ساتھ ایمانداری سے چلنا ہے، لالچ کو ایک سائڈ پہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اپ لائن خواہ پروڈکٹ بیس کا ہو خواہ اس کا ہو میٹرکس پلان کا، یعنی نیٹ ورک مارکیٹنگ میں اپ لائن باس نہیں ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھ لیجیے. میں نے ٹائمز، اورفلیم، DXN، اچھی کمپنیوں کے نام لے رہا ہوں، اس میں دیکھا ہے کہ کسی لڑکی یا لڑکے کی 10-15 کی ٹیم بن جاتی ہے نا، وہ سر یا میڈم بن جاتے ہیں. اور میں نے فار ایور کے ایک آدھ ٹیموں میں تو اس حد تک دیکھا ہے کہ اپ لائن ڈاؤن لائن کو کہتے ہیں کہ تمہیں کام کرنا ہے تو کرو، ورنہ بھاڑ میں جاؤ. یقین کریں میری ٹیم میں ابھی 1 ہفتے پہلے ایک سسٹر جوائن ہوئی ہیں جنہیں میں 2 سال سے کوشش کر رہا تھا. پہلے انہوں نے فار ایور کی تھی، پھر چھوڑ دی تھی نیٹ ورک مارکیٹنگ. میں 2 سال سے ان سے منتیں کر رہا تھا کہ باجی جوائن کر لو، باجی جوائن، اب جا کے جوائن کیا. اتنا مضبوط فالو اپ، اچھی تھی، صاف ستھرا کام کرنے والی خاتون تھی، میری بہن بنی ہوئی تھی. میں نے ان سے بولا دیکھیں ایک دفعہ ناکامی ہو گئی کوئی بات نہیں، اب دوبارہ تو. اور میری ٹیم میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں پھر جوائن کر لیتے ہیں. تو یہ جب ہوتا ہے، حالانکہ میں مطلب صرف کل کا میں آپ کو بتاؤں، کل کا میرا 10,000 سے زیادہ کا پروفٹ تھا، اور میں ڈائریکٹ کام کرتا ہی نہیں. کل میری ایک ٹیم ممبر کو 3 انٹریز ملی ہیں، وہ میں نے دی ہیں، یعنی میں اپنا ڈائریکٹ نہیں لگاتا ہوں انٹریز، میں ٹیموں کو سپورٹ کرتا ہوں. اس کے باوجود الحمدللہ کل میں 7,000 سے 10,000 کے درمیان کوئی پروفٹ تھا ایک دن کا. تو دیکھیں بات یہ کہ آپ مستقل ایک کام کرتے رہتے ہیں نا، کرتے رہتے ہیں تو ایک وقت یہ آتا ہے کہ جب میں بہت چھوٹی جاب کرتا تھا M.Com کرنے کے بعد، تو میں چیف اکاؤنٹنٹ سمجھاتا تھا کہ نعمان ابھی جو تمہیں پیسے کم مل رہے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی بیلنس شیٹ ہے، وہ جمع کر رہا ہے اور تمہیں اکٹھا دے گا. اچھا بہرحال میں سمجھتا تھا کہ یہ مجھے ہمت دلا رہا ہے، اور میرے پاس کوئی اور آپشن تھا ہی نہیں سوائے، کیونکہ میں یتیم لڑکا تھا، جاب کرنے کے علاوہ میں کیا کرتا. تو اللہ نے پھر ایسا کیا کہ میرے فیڈرل پبلک سروس کمیشن 2005 میں کلیئر ہو گیا. ایک ایسے ڈپارٹمنٹ میں 18 گریڈ کی جاب کرتا ہوں جہاں لوگ پیون بھی بہت اکڑ کے جیتے ہیں نا. تو پھر اللہ دیتا ہے تو ایسا دیتا ہے. تو اپنی کیپیبلٹیز بڑھاتے رہیں، کیپیسٹی بڑھاتے رہیں. آپ کے اندر نیٹ ورک مارکیٹنگ کی معلومات اچھی ہوگی نا، تو نہ آپ اسکیمرز کے قابو آئیں گے اور نہ آپ ڈی موٹیویٹ ہوں گے، ٹھیک ہے نا.
تو یہ چیز یاد رکھیں. اور کیا کہتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ نیٹ ورک مارکیٹنگ چھوڑ دیتے ہیں, میں انہیں ان سے بہت اچھا سمجھتا ہوں جو 2 نمبر پلیٹ فارموں پہ کام کرتے ہیں. کم از کم وہ کسی کا پیسہ تو نہیں ڈبو رہے نا. تو یہ چیزیں ہم اس پلیٹ فارم پہ, جیسے آج فرسٹ جو لیکچر تھا, ان کا نیٹ ورک مارکیٹنگ سے اسکول کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے حفیظ کا اچھی یوٹیوبر ہیں, اچھے ٹاپکس پہ نوٹس بناتی ہیں. میں نے ان سے رابطہ کیا کہ آپ ہمارے یہاں لیکچر دیں. سمیرا وقار ہیں, بہت بزی خاتون ہے, لیکن میری ریکویسٹ کی تو انہوں نے مانا. تو ہم جو بھی اچھے سے اچھا ہو پاتا ہے آپ کے لیے لیکچرز ارینج کرتے ہیں. اور میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ پھر ادا کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے ٹائم دیا. 1 گھنٹہ ہو گیا ہمارے سیشن کو شروع کیے ہوئے. تو اس دعا کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے, سہولتیں عطا فرمائے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ دنیا میں کیا تو رہبر ہوتے ہیں یا رازن ہوتے ہیں. رہبر دنیا کو کامیابی کا راستہ دکھاتے ہیں, اور رازن جو ہوتے ہیں وہ دنیا کی راہ کھوٹی کرتے ہیں, غلط رستوں پہ جاتے ہیں. اور نیٹ ورک مارکیٹنگ میں 95% رازن ہے اور 5% جینین لوگ ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے اپنے چنے ہوئے لوگوں میں, کیونکہ اس دور میں آپ کسی کو اس کیپیبل کرتے ہیں کہ وہ سچا کام کرے. وہ اپنے گھر پہ 5,000 مہینہ بھی لائے گا تو آپ کو نماز میں بھی دعا دے گا کہ مجھے اس بندے یا بندی نے سکھایا, اور آج میرے گھر پہ پارٹ ٹائم کام سے 5,000 آ رہے ہیں جائز انکم. ٹھیک ہے نا. وہ 5,000 میجک NFT کے 5 لاکھ سے اچھے ہیں. کسی کی بد دعا تو نہیں ہے نا پیچھے. تو آج کا سیشن ہم اختتام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا, میرا, ہم سب کا حامی و ناصر. اور جن گھروں میں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحتیابی دے. جن کی جائز حاجات ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ دعا کریں ان سب کی حاجات کو پورا کرے. ہم سب کے گھروں میں امن سلامتی دے, خوشیاں دے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقاصد میں کامیاب کرے. ایک چیز یاد رکھیے گا, نہ ہماری صلاحیت سے پیسہ آتا ہے, نہ ہماری محنت سے آتا ہے. پیسہ صرف اللہ کی کرم سے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کرم یافتہ لوگوں میں شامل کر رہا ہے اور کرے. اور بس خاصا ٹائم ہو گیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر 4:30 بجے ہماری ملاقات ہوگی نئے موضوعات کے ساتھ, نئے ٹاپکس کے ساتھ. اسٹے بلیسڈ. اللہ آپ کا, میرا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.